السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس نہم آج 25 اگست 2020 بروز منگل، باب 1 پاکستان کی نظریاتی اساس۔ موضوع برصغیر کے مسلمانوں کی مذہبی، ثقافتی، سماجی و معاشی محرومی کے حوالے سے دو قومی نظریہ کی ابتدا اور ارتقاء کی وضاحت۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر سلسلہ کو جاری رکھتے ہیں۔ اور بیٹا میں آپ کے علم میں یہ بات لیتا چلوں کہ اب دہرائی کا معاملہ شروع ہو چکا ہے، تو دہرائی کو دہرائی کی طرح جلدی جلدی مکمل کیجیے گا۔ دو قومی نظریہ، ابتدا اور ارتقاء کی وضاحت۔ دو قومی نظریہ سے مراد ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد ہیں۔ جی ویسے بیٹا میں اس لائن سے اس جملے سے اتفاق نہیں کرتا۔ دو بڑی قومیں، ایک مسلم تھی اور دوسرا غیر مسلم تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ برصغیر میں انگریز بھی آباد تھے، سکھ بھی آباد تھے، عیسائی بھی آباد تھے۔ تو اگر دو قومیں ہندو اور مسلمان ہیں تو یہ بقیہ کہاں پہ گئے؟ تو کوشش کریں کہ آپ یہ لکھیں کہ دو قومی نظریہ سے مراد کہ برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں مسلم اور غیر مسلم آباد ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکیں۔ آپ ہندو اور مسلمان ہی استعمال کریں جو بک پہ دیا گیا ہے۔ دو قومی نظریہ کی بنیاد مسلمانوں کا علیحدہ تشخص ہے۔ پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد پر قائم ہوا۔ دو قومی نظریہ کا نصب العین یہ تھا کہ اسلام کے دو قومی تصور کی بنیاد پر ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک ایسی آزاد ریاست قائم کی جائے جس میں رہتے ہوئے وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ جی بیٹا، دو قومی نظریہ کی وضاحت آپ کو مختصر طور پہ بیان کر دی گئی ہے۔ زیادہ موضوع کو نہیں کھینچا گیا اور انتہائی چھوٹا کر کے بھی نہیں پیش کیا گیا۔ مصنف لکھتا ہے کہ برصغیر میں دو بڑی قومیں آباد تھیں جن میں ہندو اور مسلمان تھے۔ یہ صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ قومیں رہ رہی تھیں، لیکن صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکیں۔ پس پاکستان کی بنیاد ہی دو قومی نظریہ تھی کہ مسلمانوں کو کوئی ایک ایسی ریاست دی جائے جہاں وہ اپنی انفرادی، اجتماعی، سیاسی، سماجی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ اس سرزمین کو 1933 میں چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام دیا۔ جی اس کے بعد برصغیر میں دو قومی نظریہ کی ابتدا۔ برصغیر میں دو قومی نظریہ کی ابتدا مسلمانوں کی آمد اور محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے ہوئی۔ 712 میں عرب نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم نے سندھ کے راجہ داہر کو شکست دی۔ محمد بن قاسم کے ساتھ کچھ عرب تبلیغ اسلام کے لیے بھی آئے اور وہ مستقل طور پر سندھ اور ملتان میں آباد ہو گئے۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک، رواداری اور انصاف نے مقامی لوگوں کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ اسے اوتار کہتے ہیں موجوہ، اللہ کا تحفہ، یا اوتار اور دیوتا سمجھنے لگے۔ تبلیغ کرنے والوں نے ان لوگوں کو اسلام کی سیدھی، سچی اور توحید کی راہ دکھائی اور یہ لوگ بخوشی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد غزنوی دور حکومت شروع ہوتا ہے جو 1030 عیسوی سے 1206 عیسوی تک محیط ہے۔ اس دور میں موجودہ پاکستانی علاقوں میں فارسی زبان نے رواج پکڑا اور اسلامی تہذیب کے نقوش گہرے ہوئے۔ 1206 میں قطب الدین ایبک نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی۔ سلطنت دہلی کا دور حکومت 1526 عیسوی تک رہا، جس میں خاندان غلامہ، خاندان خلجی،
خاندان تغلق، سادات اور لودھی خاندان نے حکومت کی۔ اب 1526 میں ظہیر الدین بابر نے دہلی میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، جو 1857 تک قائم رہی۔ مغلیہ دور حکومت میں بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب مشہور حکمران تھے۔ آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں شکست دینے کے بعد رنگون، میانمار میں قید کر دیا، جہاں وہ بعد میں انتقال کر گئے اور وہیں دفن ہوئے۔ جی اب آئیے بیٹا سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے بعد جس شخصیت نے سب سے پہلے مسلمانوں کو علیحدہ قوم قرار دیا وہ سر سید احمد خان تھے۔ ابتدا میں سر سید احمد خان متحدہ قومیت کے حامل تھے، لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندو انگریزوں کے زیادہ قریب ہو گئے تو سر سید کو یہ احساس ہوا کہ ہندو کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع کے موقع پر آپ نے واضح اعلان کیا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی میدان میں ترقی کے لیے جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ اس سلسلے میں تعلیمی ترقی کے لیے MAO ہائی اسکول اور کالج کا قیام اہم اقدام تھے۔ جی MAO محمڈن اورینٹل کالج، اور یہ اسکول تھا، بعد میں کالج کا درجہ پکڑ گیا۔ جی اسی طرح 1885 میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاسی جماعت کانگریس میں شمولیت سے منع کر کے ان کے سیاسی حقوق کا تحفظ کیا۔ اس کے بعد سر سید نے محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کا پلیٹ فارم مہیا کر کے مسلمانوں کی سیاسی ترقی کے لیے راستہ ہموار کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں وفات پائی؟ جی چودھری رحمت علی اور دو قومی نظریہ۔ چودھری رحمت علی اسلامیہ کالج لاہور کے نامور طالب علم تھے۔ جنوری 1931 میں انہوں نے کیمبرج کالج میں قانون کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ لیا۔ 1933 میں آپ نے لندن میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ 28 جنوری 1933 کو انہوں نے اب یا پھر کبھی نہیں، ناؤ اور نیور کے عنوان سے 4 صفحات پر مشتمل کتابچہ جاری کیا، جو تحریک پاکستان کے لیے مضبوط دیوار ثابت ہوا اور برصغیر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر قومیں بھی لفظ پاکستان سے آشنا ہوئیں۔ چودھری رحمت علی نے دو قومی نظریہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، کیا برصغیر میں کئی اقوام آباد ہیں، ان میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان ہیں، جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہیں سکیں۔ ان کے بنیادی اصول، رہن سہن کے طریقے اس قدر ایک دوسرے سے مختلف ہیں کہ سینکڑوں برس کی ہمسائیگی اور ایک حکومت کے زیر سایہ رہنے کے باوجود ان میں مشترکہ قومیت کا تصور پیدا نہ ہو سکا۔ جی بیٹا کیا آپ جانتے ہیں چودھری رحمت علی 1897 میں پیدا ہوئے؟ آپ نے اسلامیہ کالج لاہور، کیمبرج یونیورسٹی برطانیہ سے تعلیم حاصل کی۔ جی بیٹا آپ کا آج کا موضوع اختتام کو پہنچا۔ آج کے موضوع میں آپ نے
دو قومی نظریہ، اس کی ابتدا، ارتقاء، وضاحت۔ برصغیر میں دو قومی نظریہ کی ابتدا، سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ، اور چودھری رحمت علی اور دو قومی نظریہ۔ اچھی طرح یاد کر کے، آپ کو یاد پہلے ہی ہوگا، بس آپ نے دہرانا ہے، اس کو خوش خط کر کے اپنی کاپیوں پر لکھیے گا تاکہ آپ کی تحریری رفتار میں بھی اضافہ ہو۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ پاک آپ کے والدین کو ہمیشہ تندرست اور آپ کے سروں پر سلامت رکھے۔ آپ تندرست رہیں، جیتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔